نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ثلاثی مزید فی ابواب کے سلسلے میں تیسرا باب مفعلہ پڑھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو باب کا نام ہوتا ہے وہی اس کا مصدر بھی ہوتا ہے، اسی وزن کے اوپر اس کا مصدر آتا ہے۔ تیسرا باب جو ہے باب مفعلہ، اس کو باب فعال بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا جو مصدر ہوگا مفعلہ کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے اور فعال کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے۔ ایک فعل کا جو مصدر ہوگا مفعلہ کے وزن پہ بھی ہو سکتا ہے، فعال کے وزن پہ بھی، دونوں پہ ہو سکتا ہے، اور بعض افعال کا ایک ہی وزن پہ ہو سکتا ہے۔ اردو میں دیکھ لیں، مراقبہ، محاصرہ، معاشرہ، معالجہ، مراسلہ، مناظرہ، مقاتلہ، مشاہدہ، مقابلہ۔ چلیں اب اس کی خصوصیت کی طرف جاتے ہیں کہ اس باب کی کیا خصوصیت ہے، اس سے ہمیں کیا مفہوم ملے گا۔ مشارکت، خصوصیت میں کیا ہے؟ مشارکت، شریک سے لفظ نکلا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو اشخاص فعل میں اس طرح شریک ہوں کہ ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہو۔ ایک فعل ہے اور دو اشخاص اس کو سر انجام دے رہے ہوں، اس میں شریک ہوں۔ اس میں ایک فاعل ہے اور دوسرا مفعول ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مفعول جو ہے وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے اور فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں ایک وقت میں، کیونکہ وہ شریک ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اسلم نے اکرم کو قتل کیا۔ قتل کرنے کا عمل صرف جو ہے اسلم کر رہا ہے، فاعل اسلم ہے، جبکہ اکرم صرف مفعول ہے، وہ قتل ہوا ہے۔ اس میں مشارکت کا، شراکت کا مفہوم نہیں پایا جا رہا ہے۔ اسلم فاعل ہے، اکرم مفعول ہے، اسلم نے اکرم کو قتل کر دیا، بس ایک ہی فعل ہے جس کو اسلم نے کیا۔ اب دوسری مثال دیکھیں، اسلم اور اکرم لڑ رہے ہیں، یعنی لڑنے کا کام جو ہے دونوں کر رہے ہیں، اس میں دونوں شریک ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے۔ اسلم فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، اگر مارے گا تو فاعل ہے، مار کھائے گا تو مفعول ہے۔ اسی طرح اکرم بھی فاعل اور مفعول ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے باب مفعلہ میں آئے گا۔ یہ شراکت، ایک فعل میں اسلم بھی شریک ہے اور اکرم بھی شریک ہے، لڑ رہے ہیں، کبھی وہ مارتا ہے اور کبھی وہ مارتا ہے۔ اس کو آگے ہم پھر مثالوں سے سمجھیں گے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ مقابلہ، مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ کسی کام کو کرنے والے زیادہ افراد ہوں اور مقابلے کا مفہوم ہو، مطلب ہے کہ مقابلے کا مفہوم اس میں پایا جا رہا ہو۔ بلائیوں میں مطلب ہے نیکیوں میں اور برائیوں میں سبقت لے جاؤ، سبقت لے جاؤ مطلب ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس میں مقابلے کا مفہوم پایا جا رہا ہے۔ اب ہم باب مفعلہ کو بنانے کا طریقہ اور اس کی پہچان سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہچان اس کی سمپل ہے، 8 ابواب میں یہ میم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف واحد باب ہے جو میم سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا جو باب ہے باب افعال الف سے شروع ہوتا ہے، پہلا ہی الف سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا تا سے شروع ہوتا ہے، باب تفعیل، اور یہ جو ہے میم سے شروع ہوتا ہے، باب مفعلہ۔ اس کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں، اس کو ذرا، یہ اہم ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ فعل ماضی، فعل مضارع۔ فعل ماضی فا عین لام، اس کے ہم نے روٹ لیٹرز لکھ لیے ہیں، اس کے اوپر حرکات نہیں لکھی ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ فا عین لام اور یہ یا جو ہیں یہ علامت مضارع ہیں، یہ روٹ لیٹرز مادہ نہیں ہے، یا علامت مضارع ہیں۔ اب اس میں ایک حرف کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک حرف کا اضافہ ہوگا اور وہ فا کے بعد آئے گا، وہ ہے الف، تو کیا ہو جائے گا؟ فاعل۔ بالکل اسی طرح بھی فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ ہوگا، یفاعلو، یا علامت مضارع ہے، تو فا کلمہ کے بعد یفاعلو۔ اب اس وزن کے اوپر ہم دوسرے روٹ لیٹرز رکھ لیتے ہیں، تو اس سے کیا بنے گا؟ اب دیکھیں، قاف تا لام، اس قا کے بعد الف لگے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ قاتلا، قاتلا۔ اس کے بعد الف لگے گا اور اس سے پہلے علامت مضارع لگے گا، تو الف تو ہم نے لگا دی، یہ زائد حرف ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اگر علامت مضارع لگا لیں گے تو یقاتلو،
یقاتلو، قاتلا یقاتلو، یہ وزن بن گیا. باب مفالہ کا فعل ماضی کا وزن بن گیا ہے قاتلا، فعل مضارع کا وزن بن گیا ہے یقاتلو. آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اب اس کی خصوصیات کو مثالوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اب باب مفالہ کے فعل مضارع اور فعل ماضی کے اوزان کا پتہ چل گیا ہے کس طرح بنائے جاتے ہیں. اب مثالوں کو دیکھیں. اب اس کی مشارکت میں دیکھیں قتلا. قتلا یہ ثلاثی مجرد کا فعل ہے. قتلا، اس نے قتل کیا یعنی اس نے ہوا، اس نے قتل کیا یعنی جس کو قتل کیا وہ مفعول بن رہا ہے اور یہ فاعل بن رہا ہے. بس اس نے قتل کیا. قتل کرنے کا جو فعل ہے وہ اس میں کوئی شراکت نہیں ہے، اس میں ایک فاعل ہے اور دوسرا مفعول ہے. ایک قتل کرنے والا ہے اور دوسرا قتل ہونے والا ہے. سمپل. اب یہ ثلاثی مزید فی باب مفالہ کی طرف آئیں. قاتلا باب مفالہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جنگ کی، وہ لڑا، وہ دوسرے کے ساتھ لڑا، اس نے جنگ کی، قتال کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک فعل ہے قتال، لڑنا، اس میں دو جو ہیں وہ شریک ہیں، قتال کر رہے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ بھی اس کو مار رہا ہے، وہ بھی اس کو مار رہا ہے، وہ بھی اس کو قتل کر سکتا ہے، وہ بھی اس کو قتل کر سکتا ہے. تو یہ شراکت آ گئی ہے اس فعل میں. دوسرا کیا ہے؟ مقابلے کا مفہوم. مقابلے کا مفہوم اب کیا ہے؟ سرعا، ثلاثی مجرد ہے، اس نے جلدی کی. بس صرف وہ اکیلا ہے، وہ جلدی کر رہا ہے، جلدی کی اس نے اسکول پہنچنے کی جلدی کی. ٹھیک ہے، اب یہ باب مفالہ میں آ جائے گا. سارا، اس نے دوسروں سے جلدی کی یعنی اور بھی لوگ تھے. مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں سے اس نے جلدی کی. فعل ایک ہی ہے، اور بھی لوگ اس میں شریک ہے، وہ بھی آگے ہو سکتے ہیں، وہ بھی آگے ہو سکتے ہیں. تو یہ مقابلے کا مفہوم پایا جا رہا ہے. سبقہ ثلاثی مجرد ہے، یہ وہ آگے بڑھا. سمپل، وہ آگے بڑھا بس. اور سابقہ باب مفالہ، وہ دوسروں سے آگے بڑھا، نیکیوں میں آگے بڑھ گیا. یعنی اور بھی بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے کا مفہوم وہ آگے بڑھ گیا، وہ آگے بڑھ رہا ہے. باب مفالہ فعل ماضی کی گردان ہم دیکھتے ہیں. فعل ماضی کی پہلے گردان دیکھتے ہیں، اور گردانیں ہمارے لیے آسان ہے. یہ صرف آپ کو وہ کرنے کے لیے کہ آپ کے نظروں سے گزر جائے. یہ آسان ہے. فعلا، اس کا پہلا صیغہ فعلا. فعلا الف ہے نا، تسنیہ کیا ہو جائے گا؟ فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. یہ باب ماضی کی گردان میں یہ جو ہے لام کلمہ، یہ جزم، اور یہ آخر تک جزم جائے گی. فعلنا تو کیا ہو جائے گا؟ فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. یہ ہماری ماضی کی گردان ہو گئی. سمپل ہے، آسان ہے. بس ایک یہ ہے کہ اس گردان کو، فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان کو ایک دفعہ اچھی طرح یاد کر لیں، پھر آپ کو آگے جتنے بھی ابواب آئیں گے جو اس میں گردان بنانے میں آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی. چلیں آگے دیکھتے ہیں. جاہدہ کی گردان دیکھ لیتے ہیں. جاہدہ کوشش کرنا یا جنگ کرنا، جہاد کرنا، لڑنا اللہ کے راستے میں. جاہدہ، جاہدہ، جاہدو، جاہدت، جاہدتا، جاہدنا، جاہدتا، جاہدتما، جاہدتم، جاہدتی، جاہدتما، جاہدتنا، جاہدتو، جاہدنا. یہ اس کی گردان آ گئی ہے. باب مفالہ فعل مضارع کی گردان. یفاعلو، یفاعلان، یفاعلون، تفاعلو، تفاعلان، یفاعلن، تفاعلو، تفاعلان، تفاعلون، تفاعلین، تفاعلان، تفاعلن، افاعلو، نفاعلو. یجادلو کی گردان دیکھ لیتے ہیں. جادلہ، یجادلو، یجادلو، یجادلان، یجادلون، تجادلو، تجادلان، یجادلن، تجادلو، تجادلان، تجادلون، تجادلین، تجادلان، تجادلن.
اجادلو نجادلو. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت لے کر باب مفعلہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الذین جاہدوا منکم، الذین وہ جنہوں نے، الذین اسماء موصولہ میں سے ہیں، وہ جنہوں نے. اسماء موصولہ کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اسماء موصولہ کون سے ہیں؟ یہ مذکر الذی، اللذان، الذین. اب یہ دیکھیں مذکر جمع کے لیے آتا ہے الذین، الذین وہ جنہوں نے. یہ اگر آپ کو اسماء موصولہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس لیکچر کا، وہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا گیا. یہاں پہ آپ اتنا سمجھیں کہ الذین اسماء موصولہ، یہ اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ واضح نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا مطلب واضح نہیں بیان کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اس اسماء موصولہ کے بعد ایک اس کا وضاحت بھی ہوتی ہے. اس کو صلۃ الموصول کہتے ہیں، صلہ اس کو کہتے ہیں، اسماء موصولہ کا صلہ کہتے ہیں اس کو. وہ پھر مفہوم جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے. الذین، الذین وہ جنہوں نے کیا کیا؟ کھانا کھایا، پانی پیا، جنگ کی، کیا؟ تو وہ صلۃ الموصول اس کا مطلب جو ہے واضح کر دیتا ہے. الذین وہ جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا، منکم تم میں سے، تو یہ صلۃ الموصول ہے. اچھا یہ جاہدوا، اب جاہدوا کو دیکھیں، اب یہ کون سا باب ہے؟ باب ثلاثی مزید فی ہے. ثلاثی مزید فی کے باب میں کون سا ہے؟ یہ الف آ گیا ہے، فا کلمہ جیم جو ہے یہاں پہ فا کلمہ ہے، فا کلمہ کے بعد الف آیا ہے. تو جاہدو سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل ماضی ہے. فعل مضارع تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ فعل مضارع میں تو علامات مضارعات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا تا، الف اور نون، اس میں سے کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے باب مفعلہ کا. تو اس کا جو روٹ لیٹرز جیم ہا دال ہو گئے، اور فعل ماضی کا ہے کیونکہ علامت مضارع ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. فا کلمہ کے بعد الف ہے تو باب مفعلہ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے. فعل باب مفعلہ کی فعل ماضی کی گردان میں ہم جائیں گے. تو یہ فعل ماضی کی گردان آ گئی ہے، باب مفعلہ کی فعل ماضی کی گردان آ گئی ہے. تو جاہدا، جاہدا، جاہدو، یہ آ گیا جاہدو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں جو ہے فاعل کون سی چھپی ہے؟ فاعل جو ہے ہم چھپی ہوئی ہے. تو یہ وہ الذین جاہدوا منکم، وہ جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. تو یہ باب مفعلہ فعل ماضی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مجادلہ کی یہ آیت دیکھیں، تجادلک، تجادلک، اس میں جو قا ہے یہ ضمائر متصل ہیں اور یہ مفعول بن کے آتے ہیں، فعل کے ساتھ مفعول بن کے آتے ہیں کیونکہ حالت نصب میں ہوتے ہیں. ضمائر متصلہ جو ہوتے ہیں وہ حالت نصب میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ مفعول بن کے آتے ہیں. تو قا جو ہے یہ مفعول ہو گیا. اب تجادلک کو دیکھیں، تجادلک یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید فی ہے. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ جیم، دال اور لام. ٹھیک ہے، جیم، دال، لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یہ تا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع ہے، فعل مضارع ہے، علامت مضارع آ گیا تا. اب فا کلمہ کے بعد الف آیا ہے تو ہمیں اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ باب مفعلہ میں سے ہے، یعنی یہ باب مفعلہ کا فعل مضارع ہے. تو یہ فعل مضارع آ گیا ہے باب مفعلہ کا. اب یہ تجادلو کا صیغہ کون سا ہے؟ اس میں کون سی فاعل چھپی ہوئی ہے؟ تو ہم گردان میں دیکھیں گے، فعل مضارع کی گردان میں جائیں گے تو یہ اب یہاں پہ ہمیں گردان میں دو مل رہے ہیں. تجادلو مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب بھی تجادلو، واحد مذکر حاضر یہ بھی تجادلو. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واحد مؤنث غائب ہے یا یہ واحد مؤنث حاضر ہے؟ ہمیں اس آیت کو پورا دیکھنا ہوگا اور اس آیت کو سیاق و سباق
کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کس کا ذکر ہو رہا ہے، واحد مؤنث کا یا واحد مذکر حاضر کا. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ قد سمع اللہ قول اللتی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات. اللتی یہ اسماء موصولہ ہے. ٹھیک ہے، اسماء موصولہ واحد مؤنث اللتی، اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی. ٹھیک ہے نا، اس عورت کی بات، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے. تجادلو کا، جو آپ سے تکرار کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عورت کا ذکر ہو رہا ہے. وہ اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ اپنے خاوند کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی. کس بات پہ بحث کر رہی تھی؟ کہ قبل از اسلام ایک رسم تھی ان میں، ایک رواج تھا زہار کا. زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اسے زہار کر لیتا ہے. زہار کیسے کرتا ہے؟ وہ اس کو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ تم جو ہے میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو وہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی اور اس کو طلاق تصور کرتے تھے. اب یہ اسلام کے بعد یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند نے بھی ایسا ہی کیا تھا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے کہ اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی. فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو تجادلو کا تکرار کرنا، وہ آپ سے تکرار کر رہی تھی، یہ باب مفالہ ہو گیا. اور اس میں ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ فاعل کون سی چھپی ہوئی ہے؟ واحد مؤنث غائب کی، یعنی واحد مؤنث غائب کی اس میں فاعل چھپی ہوئی ہے. آگے دیکھیں، الذین یظاہرون، یظاہرون یہ بھی جو ہیں یہ باب مفالہ ہے. اب یہ یظاہرون کیا ہے؟ یظاہرون، ظاہرہ یظاہرو زہارن، وہی زہار آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، زہار جو رسم تھی. اب یہاں پہ ہمیں اس علامت مضارع اس سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. علامت مضارع سے پتہ چل گیا ہے مضارع ہے. اور یظاہرون اس سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور الف اس کا مطلب باب مفعول ہے، جو زہار کرتے ہیں. تو یہ بھی باب مفعولہ سے ہی ہے. آگے دیکھتے ہیں، باب مفعولہ فعل مضارع منصوب کی کردار. یہ آسان ہے، یہ یلو میں جو آپ نظر آ رہے ہیں منصوب، یہ حروف ناصبہ، یہ حروف ناصبہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ. حروف ناصبہ اگر آپ نے نہیں، آپ کو اس کے بارے میں اگر جاننا ہے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. حروف ناصبہ کا لن ان اذن کئی حتی لی، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ جب آئیں گے فعل سے پہلے باب مفعولہ میں تو وہ اس کو کیا کر دیں گے؟ منصوب کر دیں گے. منصوب کیسے کریں گے؟ کہ وہ جو پیش ہوگی، یہ 5 جو صیغے ہیں، یہ 5 صیغے آپ کو یلو میں نظر آتے نا، یفعلو تھا، لام کے اوپر پیش تھی، ان سب کے اوپر آخر میں لام کے اوپر کیا تھی؟ پیش تھی. اب یہ حالت نصب میں چلے گئے، زبر آ گئی ہے، بس سمپل. لن ان اذن کئی، اگر کوئی یہ لفظ آ جائے ان سے پہلے تو یہ حالت نصب میں چلے جائیں گے، یہ تو ہو جائیں گے نصب میں. یہ 7 صیغے جو بلو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان میں جو نون اعرابی ہے وہ گر جائے گا، نون اعرابی ان میں سے گر جائے گا، تو یہ منصوب ہو جائیں گے. اس کی شکل حالت نصب میں ایسی آ جائے گی. اور نون نسواں جو 2 ہیں، اس کا نون جو ہے یہ مستقل ہوتا ہے، یہ گرتا نہیں ہے، یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا، حالت نصب میں بھی ویسے کا ویسا ہی رہے گا. اب مجزوم کو دیکھ لیں، باب مفعولہ فعل مضارع مجزوم کو دیکھ لیں. حروف جازمہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اس حروف جازمہ میں سے کوئی حرف اگر آ جائے فعل سے پہلے تو وہ اس کو جزم، ٹھیک ہے نا، مجزوم کر دیں گے. مجزوم میں وہ یہ جزم آ جائے گی. پہلے جو یہ 5 صیغے جو ہیں یہ ان کے اوپر پیش تھی نا، تو وہ جزم میں چلے جائیں گے. یفاعل، تفاعل، تفاعل، افاعل اور نفاعل، یہ حالت جزم میں چلیں گے. باقی جو 7 صیغے ہیں جن میں نون اعرابی آتا ہے، ان کا نون اعرابی گر جائے گا، وہی ان کی شکل ایسے آ جائے گی، حالت
مجزوم ایسے ہو جائیں گے. اور وہی جو دو صیغے ہیں مؤنث کے جمع جمع اس کے مؤنث غائب کے، جمع مؤنث غائب کے اور جمع مؤنث حاضر کے، یہ دو صیغے جو ہیں یہ ویسے ہی رہیں گے. ان کا نون اعرابی نہیں ہوتا ہے، یہ نون نسوہ ہے، یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے، ویسے کا ویسے ہی رہے گا. اس کی مثال دیکھیں، ولا تجادلوا اہل الکتاب، لا آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لائے نہیں ہے، لائے نہیں آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ لائے نہیں ہے. تو لائے نہیں آ گیا، اس کا مطلب ہے لا تجادلوا. تجادلوا تجادلون تھا، تجادلون تھا نا، یہ تجادلون، یہ تجادلون یہ والا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. ولا تجادلون، تم تم بحث نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اہل الکتاب کتاب کے ساتھ. تو یہ لائے نہیں ہے اور اس کو مجزوم کر دیا ہے. تجادلون تھا، نون اعرابی گر گیا ہے تو ولا تجادلو آ جائے گا. اس میں انتم کی فاعل ہے، یہ دیکھیں انتم یہ والی تفاعلو اور تجادلون تو تجادلو آ جائے گا. تم بحث نہ کرو اہل کتاب سے، منع کیا جا رہا ہے. فعل امر کو دیکھ لیں. فعل امر فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بنانے کا سمپل بہت آسان طریقہ ہے، علامت مضارع کو ہٹائیں اور اس کو مجزوم کر لیں، ٹھیک ہے نا. اب یفاعلو، یفاعلو کا حاضر کا صیغہ یہ تفاعلو آ جائے گا، حاضر کے صیغے سے بنتے ہیں نا. تو اس میں علامت مضارع کو ہٹا دیں گے اور اس کو اخف کر لیں گے، مجزوم کر لیں گے. تو فاعل، ٹھیک ہے نا، پڑھا جا رہا ہے فاعل، تو یہ علامت مضارع کو ہٹائیں گے تو فاعل پڑھا جا رہا ہے تو یہ فعل امر ہو جائے گا. اب تو فاعل سے کیا ہو جائے گا، فعل، یہ علامت مضارع تا کو ہٹائیں گے اور لام کو مجزوم کر لیں گے تو کیا آ جائے گا، فاعل. فاعلا نون اعرابی گر جائے گا، مجزوم کا مطلب ہے جزم میں، مجزوم کا مطلب ہے نون اعرابی گر جائے گا. فاعلون، فاعلو آ جائے گا. تفاعلون سے فاعلو، تفاعلین سے فاعلی، تفاعلان سے فاعلا. اور یہ نون جو ہے اعرابی نہیں ہے، گرے گا نہیں، تو کیا آ جائے گا، فاعلنا، فاعلنا. تو یہ آپ کا آ جائے گا فعل امر. اس کی مثال دیکھیں، یا ایھا النبی جاہد، یہ جاہد ہے، ٹھیک ہے نا. جاہد مطلب ہے کہ یہ دال کے نیچے زیر اس لیے آ رہا ہے کہ یہاں پہ جزم تھی، مجزوم تھا، تو یہ پڑھا نہیں جا رہا تھا. تجوید کے قاعدے کے مطابق اس کے نیچے زیر لگا لیا ہے تو اس کو آگے پڑھ لیا ہے، جاہد الکفار. تو یہ جو ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں، جہاد کریں، یہ فعل امر آ گیا. اب باب مفعلہ کی اسم الفاعل دیکھ لیں، مذکر کی کردار. ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے ابواب میں بھی کہ میم پیش والا لے کر آئیں گے، ٹھیک ہو گیا. اور عین کلمے کے نیچے زیر آئے گی تو یہ اسم الفاعل ہوگا اور زبر آئے گی تو مفعول ہو جائے گا. تو حالت رفع میں دیکھ لیں، حالت رفع، حالت نصب اور جر میں کیا آئیں گے اس کی گردان. حالت رفع میں آئے گی مفاعل، نصب میں مفاعلن، اور حالت جر میں مفاعلن. تثنیہ اور جمع حالت رفع میں کیا آئیں گی، حالت رفع میں تثنیہ مفاعلان، جمع مفاعلون. حالت نصب میں کیا آئے گا، حالت نصب میں مفاعلین، اور جمع میں جمع حالت نصب میں مفاعلین. حالت جر میں بھی ویسے ہی رہیں گی، مفاعلین مفاعلین. مؤنث کی گردان دیکھ لیں اسم الفاعل کی، حالت رفع، نصب اور جر، مفاعلات، مفاعلاتن اور مفاعلاتن. حالت جر میں آ جائے گی. تثنیہ دیکھیں، حالت رفع میں تثنیہ کیا آئے گی، مفاعلتان مفاعلاتن. حالت جمع میں مفاعلاتن. نصب میں دیکھیں تثنیہ مفاعلتین مفاعلاتن. حالت جر میں یہی آئے گا مفاعلتین اور مفاعلاتن. یہ آ جائے گی اس کی گردان اسم الفاعل کی. اور اسم المفعول کیا بنائیں گے، عین کے اوپر زبر لگا لیں، بس عین کے کلمے پر زبر لگا کر اسم المفعول بنا لیں.
ماضی مجہول کو دیکھیں، تھوڑا سا اس ماضی مجہول کو دیکھیں، اس میں تھوڑا سا پہلے ابواب سے تھوڑا سا مختلف ہے. فعلا، ماضی کی فعلا. اب فعلا لام کلمہ پر زبر ہی رہے گا. یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو فعل ماضی لام کلمہ ہے اس کے اوپر زبر ہی ہوتی ہے، زبر ہی رہتی ہے اور مضارع پہ پیش ہوتی ہے. اسی میں بھی چاہے ایکٹیو وائز ہو چاہے پیسیو وائز ہو، ماضی مجہول ہو ماضی معروف ہو، تو لام کلمے کے اوپر زبر آئے گی، اور عین کلمہ جو زبر والا ہے اس میں اس کے نیچے زیر لگا لیں. ٹھیک ہے نا، جس طرح پہلے ابواب میں ہم نے کیا تھا کہ عین کلمے کے نیچے فعل ماضی میں ہم نے زیر لگایا تھا، مضارع میں زیر تھی تو اس کو زبر کر دیا تھا. مضارع میں تو ہمیشہ عین کلمے کے اوپر زبر ہی آئے گی مجہول بناتے وقت. تو عین کلمے پر زیر لگا لے تو یہ اس طرح آ جائے گا علا. اب دیکھیں، اب ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے پہلے ماضی مجہول بنانے کے لیے جو عین کلمے سے پہلے جتنے بھی حرکت والے حرف آئیں گے اس کے اوپر پیش لگا لیں گے. ٹھیک ہے نا، پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ہوں گے ان پہ پیش لگا لیں گے، تو یہ آ جائے گا حرکت والا فا ہے، اس کے اوپر پیش لگا لیے. اب یہ پیش جو ہی لگائی ہے تو یہ الف جو ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں کھا رہا ہے، مطابقت نہیں مل رہا ہے. ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مطابقت کے قانون کے مطابق یہ اس کے ساتھ نہیں مل. پہلے زبر تھی تو اس کے ساتھ مل رہا تھا فا، لیکن پیش آ گئی تو مطابقت کے قانون کے مطابق یہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں کھا رہا ہے، ادا نہیں ہو رہا ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ مطابقت کا قانون کیا ہے، اس کو بھی آپ ذرا سا سمجھ لیں، اس قاعدے کو بھی آپ سمجھ لیں. دیکھیں اب فا کلمہ کو ہم نے ضمہ دے دیا، پیش دے دیا، تو بعد میں آنے والا الف جو ہے موافق نہیں ہے اس پیش کے، اس ضمہ کے موافق نہیں ہے. اب موافق کا قاعدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، موافق کا قاعدہ کیا ہے کہ جب زبر آئے گی نا پیچھے تو اس کے بعد الف آئے گا، اور اگر پیش آئے گی تو پیش کا جو پسندیدہ حرف ہے وہ واو ہے، اس کے ساتھ واو آئے گی پھر، اور اگر زیر ہوگی تو یا آئے گا. یہ تین آپ حروف دیکھ لیں، الف واو اور یا. الف آئے گا تو زبر آئے گی تو الف آئے گا، پیش آئے گی تو واو آئے گا، زیر آئے گی تو یا آئے گا. تو اب یہاں پہ پیش آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے تو اس پیش کے ساتھ الف نہیں آتا ہے، مطابقت نہیں کھا رہی ہے، مطابقت کے قانون کے مطابق یہ نہیں کھا رہی ہے، اس لیے ہم واو لے آئیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ فو ایلا، فو ایلا ہو جائے گا. الف کو ہٹا کے مطابقت کے قانون کے مطابق واو لے آئیں، تو اس کو آپ ذرا یاد رکھیے، یہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس مطابقت کے قانون کو یاد رکھ لیں. فو ایلا. اب چلیں اس کی گردان دیکھتے ہیں، فو ایلا کی فعل ماضی مجہول کی گردان دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید تھوڑا سا ذہن میں بیٹھ جائے. باب مفعلہ فعل ماضی مجہول کی گردان، فو ایلا، فو ایلا، فو ایلا، فو ایلو، فو ایلت، فو ایلتا، فو ایلنا، فو ایلتا، فو ایلتما، فو ایلتم، فو ایلتی، فو ایلتما، فو ایلتنا، فو ایلتو، فو ایلنا. اب یہ دیکھیں قاتلہ، قاتلہ سے دیکھیں، قاتلہ یہ ماضی کی ہے، یقاتلو مضارع ہو گیا باب مفعلہ. مقاتلتن، مقاتلہ یہ ایک وزن ہو گیا مفعلہ کے وزن پہ، اور فیالن کے وزن پہ قتال بھی آ گیا، اس کا دونوں آ گئے ہیں اس کے وزن کے اوپر، مقاتلہ اور قتال اس کا مصدر ہو سکتا ہے. اب اس کی گردان بھی دیکھ لیں، قاتلہ کی بھی گردان دیکھ لیں. قاتلہ سے فعل ماضی مجہول کیسے بنیں گے؟ قوتلا. ٹھیک ہے نا، تا کے نیچے ہم نے زیر لگا لی ہے نا، قوتلا ہو جائے گا. قوتلا، قوتلا، قوتلو، قوتلت، قوتلتا، قوتلنا، قوتلتا، قوتلتما، قوتلتم، قوتلتی، قوتلتما، قوتلتن، قوتلتو، قوتلنا. اب یہ ایک مثال بھی دیکھ لیں قرآن مجید فرقان حمید سے، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ. ٹھیک ہے نا، اگر تم سے جنگ کی گئی، قُوتِلْتُمْ ماضی مجہول، قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے جنگ کی گئی، ٹھیک ہے نا، مجہول ہو گیا، پیسیو وائز آ گیا، لَنَنْصُرَنَّكُمْ تو ہم ضرور بالضرور تمہاری مدد کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا اس کی ماضی مجہول کی گردان اور اس کی مثال. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. فعل مضارع مجہول یہ تو آسان ہے، یفاعلو، یفاعلو کا کیا کریں گے؟ لام کلمے پر پیش ہی رہے گی اور عین کلمے کو آپ نے زبر دے دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہو جائے گا.
پیچھے صرف علامت مضارع جو ہے، علامت مضارع اس کو پیش دیں گی، تو یہ پیش ہے تو پیش ہی رہے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ یفاعلو سے کیا بن جائے گا؟ یفاعلو. یفاعلو این کلمے کے اوپر زبر آئے یفاعلو. تو یہ آسان ہے، پچھلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی کے مطابق یہ بھی اس کا فعل مضارع کا مجہول بھی ایسے ہی بنے گا، یفاعلو این کلمے کے اوپر زبر. اور یہ یاد رکھیں کہ فعل مضارع میں مجہول جب بنائیں گے تو این کلمے کے اوپر زبر ہی آئے گی. اب اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. یفاعلو، یفاعلان، یفاعلون، تفاعلو، تفاعلان، یفاعلنا، تفاعلو، تفاعلان، تفاعلون، تفاعلین، تفاعلان، تفاعلنا، افاعلو، نفاعلو این کلمے اس کے اوپر خیال رکھیں کہ زبر ہی آئے گی. مثال دیکھ لیں. یقاتلون، یقاتلون ان سے جنگ کی جا رہی ہے، مجہول پیسو وائز ہے، ان سے جنگ کی جا رہی ہے. یہ ہمارا چارٹ آ گیا ہے وہی والا. فاعل نام کلمہ، اس کا فعل ماضی مضارع مصدر کیا بنے گا؟ فاعل، یفاعل، مفاعلتن اور فعلن، یہ دونوں بن سکتے ہیں اس کا مصدر. ماضی مجہول مضارع کیا بنے گا؟ فوعل، اور مضارع مجہول کیا بنے گا؟ یفعل. فعل امر فاعل، علامت مضارع ہٹا کے اس کو مجزوم کر دیا. لا نہیں، لا تفاعل صرف اس کو مجزوم کر دیا. اسم الفاعل، اسم المفعول مفاعل، مفعل. جیم ہا دال روٹ لیٹر لے لیے تو کیا بنے گا؟ جاہدا، یجاہدو، مجاہدتن اور جہادن دونوں آئیں گے اس میں. مجہول اور مجہول، ماضی مجہول اور مضارع مجہول. جوہدا، یجاہد. فعل امر جاہد، لا تجاہد. اسم الفاعل، اسم المفعول کیا بنے گا؟ مجاہدن، مجاہدن. قاف تا لام، قتلا، ٹھیک ہے. قاتلا، یقاتلو، مقاتلتن، قتالن بھی اس کا آئے گا. قوتلا، ٹھیک ہے نا، قوتلا، یقاتلا. امر اور نہیں کیا آئے گا؟ قاتل، لا تقاتل. اسم الفاعل، اسم مفعول مقاتل، ٹھیک ہے، مقاتل، مقاتل. اب یہ اس کے آپ خود ہی بنائیں گے، جین دال لام، ٹھیک ہے نا. جادلا، یجادلو، مجادلتن اور حاسین بیم حاسبا، ٹھیک ہے نا، حاسبا، یحاسبو اور قاف با لام. تو اس کے آپ خود بنانے کی کوشش کریں. یہ ہمارا چارٹ آ گیا ہے. یہ چارٹ جو ہے ہم یہ دو ابواب باب افعال باب تفعیل پڑھ چکے ہیں. اس کی یہ جو خصوصیات ہیں وہ بھی پڑھ لی ہے. آج ہم نے باب مفعلہ پڑھا ہے. باب مفعلہ فاعل یفاعل. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت میں کیا ہے؟ دو اشخاص کی ایک فعل میں شراکت ہوتی ہے یا مقابلہ ہوتا ہے اس میں، اس کی یہ خصوصیت ہے. اچھا ہم 3 باب پڑھ چکے ہیں، اس میں کیا چیز مشترک ہے؟ اب یہ 3 باب آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ 3 الگ کلر میں. تو اس میں کیا مشترک ہے؟ اس میں یہ مشترک ہے کہ ان سب میں ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے. یہ 3 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں صرف ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے ان تینوں میں. فعل مضارع میں علامت مضارع پر پیش آئی ہوئی ہے. فعل مضارع میں علامت مضارع میں ان تینوں علامت مضارع میں پیش آئی ہوئی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ماضی کے لام کلمے کے اوپر، لام کلمے کے اوپر چاہے وہ جو بھی ہو اس کے اوپر زبر آئے گی، حالت نصب میں ہوگا زبر ہوگی، اور مضارع میں پیش آئے گی، ٹھیک ہے نا. تیسرا کیا ہے؟ فعل مضارع کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے. ان تینوں ابواب میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے. تو یہ ہماری چارٹ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اگلے لیکچر میں یہ چوتھا باب پڑھیں گے باذن اللہ. اللہ تعالی ہمارا یوں ہی قرآن اور حدیث سے تعلق برقرار رکھے اور ہمیں عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک، قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
یا رب العالمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.